السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی رانا عبدالشکور صاحب، آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی بندے کا پاؤں بن جاتا ہے وغیرہ۔ صحیح بخاری اور اس حدیث کو لے کر اہل تصوف، البریلویہ، الدیوبندیہ اور اسی طرح دیگر نے عقیدہ حلول نکالا کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالی بندے کی ذات میں حلول کر جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس حدیث کا یہ مطلب قطعا نہیں ہے کہ اللہ بندے میں حلول کر جاتا ہے یا بندہ اللہ میں مل جاتا ہے۔ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اللہ رب رحمان نہ کسی سے نکلا نہ کوئی اللہ سے نکلا۔ اللہ کسی میں حلول نہیں کرتا، نہ کوئی اللہ کے اندر حلول کرتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں وہ اپنی جگہ پر بسند صحیح روایت ہے، لیکن جو کچھ اہل بدعت اور اہل شرک نے اس حدیث کو لے کر ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ سراسر عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے۔ یاد رکھیے، قرآن مجید کی کوئی آیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث، اس کا وہی معنی مفہوم معتبر ہوگا جو صحابہ سلف سے ثابت ہو۔ اپنا معنی، اپنا مفہوم وہ معتبر نہیں ہوگا جو کہ صحابہ کرام سلف صالحین نے نہیں لیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 6502، 6502 نمبر کی یہ روایت۔ حدثنی محمد بن عثمان بن کرامۃ حدثنی خالد بن مخلد حدثنا سلیمان بن بلال حدثنی شریک بن عبد اللہ بن ابی نمیر عن عطاء عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذی یسمع به وبصرہ الذی یبصر به ویدہ التی یبطش بها ورجلہ التی یمشی بها وإن سالنی لأعطینہ وإن سالنی لأعطینہ ولئن استعاذنی لأعیذنہ وما تردت عن شیء انا فاعلہ ترددی عن نفس المؤمن یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، جس نے میرے کسی ولی، میرے دوست سے دشمنی کی، اس کے خلاف میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ جو اللہ کے کسی ولی اللہ سے دشمنی کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے خلاف اعلان جنگ فرما رہے ہیں۔ اور میرا بندہ جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں
عبادات میں فرض عبادت سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے بھی میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے، اتنے میرے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے میرا بندہ سنتا ہے، میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اپنے بندے کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر میرا بندہ مجھ سے مانگے تو میں اس کی مانگ پوری کرتا ہوں، اسے دیتا ہوں۔ اگر میرا بندہ پناہ طلب کرے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ میں کسی چیز میں تردد نہیں کرتا جس کو میں کرنے والا ہوتا ہوں، جو مجھے مومن کی جان نکالتے وقت ہوتا ہے۔ وہ موت کی بوجہ تکلیف پسند نہیں کرتا، اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا۔ اب اس حدیث کو لے کر اہل تصوف، اہل شرک نے عقیدہ حلول نکالا کہ بندہ اللہ جو ہے وہ بندے میں حلول کر جاتا ہے، جس طرح کہ انہوں نے یہ جملے کہے، من تو شدم تو من شدی، من جا شدم تو تن شدی، تاکس نگوید باددا من دیگرم تو دیگری۔ تو یہ عقیدہ حلول یہ سراسر شرک پر مبنی ہے، کیونکہ اللہ کی ذات لم یلد ولم یولد ہے، نہ کوئی اللہ سے نکلا نہ اللہ کسی سے نکلا۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بندہ فرض عبادت کی پابندی کرتا ہے، فرائض کے ساتھ وہ نفل عبادت بھی کرتا ہے، نفلی روزہ، نفلی حج، نفلی زکوٰۃ، اسی طرح جو ہے وہ نفل نماز۔ تو ان عبادتوں کے کرنے پر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ نفل عبادت زیادہ در کر کے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ بندے سے محبت اور پیار کرتا ہے۔ اب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندے کا کان بن جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے کانوں کو ویسے ہی استعمال کرتا ہے جیسے اللہ رب رحمان کو پسند ہے، یعنی گندی چیزیں نہیں سنتا۔ اللہ بندے کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کا معنی یہ کہ بندہ وہ چیزیں نہیں دیکھتا جس سے اللہ نے منع کیا ہے، یعنی اپنی نظریں جھکا کر رکھتا ہے۔ بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے اللہ، یعنی بندہ گناہ کے کاموں میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اللہ بندے کا پاؤں بن جاتا ہے، یعنی بندہ سینما کی طرف، برائی کی طرف، فلم کی طرف، فضولیات کی طرف نہیں جاتا۔ بندہ اپنے کام اللہ کی رضا میں، اپنی آنکھ اللہ کی رضا میں، اپنے پاؤں اللہ کی رضا میں، اور اپنے ہاتھ اللہ کی رضا میں استعمال کرتا ہے۔ اب اس حدیث کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ بندہ عین اللہ بن جاتا ہے، نعوذ باللہ، جس طرح حلولیہ اور اتحادیہ کہتے ہیں، بلکہ مقصد یہی ہے کہ جب میرا بندہ میری عبادت میں اس قدر غرق ہو جاتا ہے تو وہ مرتبہ محبوبیت پر پہنچتا ہے، اور اس کے تمام ظاہری اور باطنی حواس وہ شریعت کے عین تابع ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ، ان سے صرف وہی کام لیتا ہے جس میں اللہ کی خوشنودگی ہوتی ہے، یعنی اس کا پورا وجود، اس کی پوری باڈی اندرونی بیرونی طور پر کوئی بھی خلاف شریعت کام
اس سے سرزد نہیں ہوتا۔ اب جو کہا من عاد علی ولین، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، ولی سے مراد کوئی نانگے شاہ، کوئی بانگے شاہ، اور ولی سے مراد کوئی یہ خود ساختہ گھڑنتو پیر، یہ ہرگز مراد نہیں ہے۔ جو ننگ دھڑنگ یعنی کہہ لیجئے کہ بریلویوں اور دیگر اہل شرک نے جو یہ پیر بنا رکھے، گدی نشین بنا رکھے، جو ظاہری طور پر بھی گندے کرتوت والے اور باطنی طور پر بھی گندے کرتوت اور گندے اعمال رکھنے والے ہیں، یہ ہرگز ولی اللہ نہیں ہے۔ اللہ کے ولی اللہ جو فرائض میں فرض عبادت میں بجا لانے میں سستی نہیں کرتے، اور مزید نفلی طور پر جو ہے اضافی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ بندے کی پوری باڈی، اس کا پورا وجود اللہ کے حکم کے مطابق ہی حرکت کرتا ہے، اور ایسا شخص، ایسا ولی اللہ ظاہری اور باطنی طور پر وہ کام نہیں کرتا جس سے اللہ کی ناراضگی لازم آتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔